اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ ناظرین، میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تنویر احمد FRQ۔ جن دوستوں نے میرے چینل تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کر لیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں تحریک پاکستان کے ان رہنماؤں کے بارے میں، ان تحریک پاکستان کے اکابرین کے بارے میں جنہوں نے تحریک پاکستان کو مضبوط کر کے پاکستان جیسے پیارے خطے کو بنایا۔ بات کرتے ہیں ان معروف اور معزز شخصیات کے بارے میں جن شخصیات نے تحریک پاکستان کو بنانے کے لیے تحریک پاکستان کے بننے سے پہلے اپنی خدمات پیش کی۔ ایسی شخصیات جنہوں نے تحریک پاکستان بننے سے پہلے تحریک پاکستان کو بنانے کے لیے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی فلسفے کے ذریعے، اپنے نظریات کے ذریعے مسلمانوں میں وہ شعور اجاگر کیا کہ جس کی وجہ سے تحریک پاکستان وجود میں آئی۔ ناظرین، آج ہم ایسی ایک اور شخصیت کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے اردو ادب کے ذریعے، اپنے نظریات اور فلسفے کے ذریعے مسلمانوں میں شعور اجاگر کیا۔ ناظرین، آج کی ہماری شخصیت اردو اور فارسی ادب کا بڑا نام خواجہ الطاف حسین حالی ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی بہترین ادیب، مفکر، فلسفی اور بہترین شاعر تھے۔ اردو ادب کے بہترین شاعر الطاف حسین حالی علی گڑھ تحریک کے اہم رہنما بھی تھے۔ انہوں نے جناب سر سید احمد خان کے ساتھ علی گڑھ تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں برطانوی ہند کے شہر پانی پت میں پیدا ہوئے۔ خواجہ الطاف حسین حالی کے والد گرامی کا نام ایز و بخش تھا۔ خواجہ الطاف حسین حالی ابھی 9 سال کے ہی تھے کہ ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد گرامی کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد ان کی والدہ محترمہ دماغی بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ آپ کی والدہ کے بیمار ہونے کے بعد آپ کی پرورش آپ کے بڑے بھائی امداد حسین نے کی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم قرآن پاک کے حفظ سے شروع کی اور آپ ایک اعلیٰ حافظ بنے۔ بعد ازاں آپ نے اردو اور عربی میں تعلیم شروع کی اور آپ اردو عربی میں ماہر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ 18 سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے دلی چلے گئے۔ آپ نے دلی میں 2 سال تک صرف و نحو اور منطق جیسے مضامین پڑھے۔ آپ کے بچپن کے زمانے میں ہندوستان میں تمدن اور معاشرت کا انتہائی زوال کا دور تھا۔ سلطنت مغلیہ 300 سال سے اہل ہند بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کی تمدنی زندگی کا مرکز بنی ہوئی تھی، مگر اب وہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ سیاسی انتشار کی وجہ سے مسلمانوں کے اتحاد اور جماعت کا شیرازہ بکھر رہا تھا۔ اس شیرازے کے بکھرنے کی وجہ سے انفرادیت کی ہوا چل رہی تھی۔ اس وقت 1856 میں خواجہ الطاف حسین حالی نے حصار کے کلیکٹر کے آفس میں ملازمت اختیار کی، مگر کچھ عرصہ ملازمت کرنے کے بعد آپ واپس پانی پت آ گئے۔ اس کے بعد 3 سے 4 سال بعد آپ جہانگیر آباد میں نواب رئیس مصطفیٰ خان کے بچوں کے اتالیق مقرر ہوئے۔ نواب رئیس مصطفیٰ خان کی صحبت کی وجہ سے خواجہ الطاف حسین حالی کی شاعری کو نئی روح ملی۔ کی صحبت کی وجہ سے آپ کی شاعری کو نئی چمک اور ایک نئی روشنی ملی۔ آپ کافی عرصہ نواب مصطفیٰ خان کے ساتھ رہ کر اس کے بعد دلی میں مرزا غالب کی شاگردی میں آ گئے اور آپ نے مرزا غالب سے نئی شاعری کے ہنر بھی سیکھے۔ اور جب مرزا غالب کا انتقال ہوا تو الطاف حسین حالی دلی سے لاہور آ گئے۔ لاہور میں انہوں نے گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت اختیار کی۔ لاہور آنے کے بعد لاہور میں انہوں نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انجمن سخن پنجاب کی بنیاد ڈالی اور اس انجمن کو آپ نے اپنی ذمہ داری سے، اپنی قابلیت سے آگے بڑھایا۔ اس طرح آپ نے بر صغیر میں جدید شاعری کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد آپ 4 سال لاہور میں رہنے کے بعد دلی واپس آ گئے۔ دلی واپس آنے کے بعد آپ اینگلو عربک کالج میں معلم کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے لگے۔ اس دوران وہاں پر آپ کی ملاقات سر سید احمد خان کے ساتھ ہوئی۔ سر سید احمد خان کے ساتھ ملاقات کے بعد آپ ان کے نظریات اور خیالات سے بے حد متاثر ہوئے اور اس وقت آپ نے سر سید احمد خان کی فرمائش پر مزدس نام کی ایک نظم لکھی۔ اس نظم کے لکھنے کے بعد آپ نے ایسی طرز کی اور بے شمار نظمیں لکھی۔ ان نظموں میں آپ نے فلسفہ، تاریخ، معاشرت اور اخلاقیات کے بہترین پہلو بیان کیے۔ اس عرصے میں آپ نے سر سید احمد خان کے ساتھ علی گڑھ تحریک میں شامل ہو کر مسلمانوں کے حقوق کی اپنے انداز میں ترجمانی کی۔ اپنی شاعری اور فلسفے سے آپ نے مسلمانوں کو اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے احساس دلایا۔ کچھ عرصہ بعد جب آپ اپنی ملازمت سے فارغ ہوئے تو آپ نے دلی سے پانی پت میں اپنی سکونت اختیار کی۔ 1904 میں خواجہ الطاف حسین حالی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ سر سید احمد خان علی گڑھ تحریک کے علمدار تھے تو خواجہ الطاف حسین حالی اس تحریک کے حالی نے نہ صرف اردو ادب کو نئے رنگ سے آشنا کرایا بلکہ نئے آنے والے ادیبوں کے لیے ادبی تنقید و دیگر پہلوؤں پر اظہار خیال کرنے کے لیے نئے نمونے چھوڑے۔ نئے بہترین اور یادگار نمونوں سے اردو ادب کو ایک نئی پرواز ملی۔ ان کی خدمات کی بدولت ہی آگے چل کر مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا ایک نیا جذبہ ملا۔ جذبے نے آگے چل کر مسلمانوں کو مزید مستحکم اور منظم کیا۔ اس تحریک کو بنانے کے لیے اس جذبے کی ضرورت تھی، اس منظم ہونے کی ضرورت تھی۔ اس سب کچھ ہونے کے بعد آگے تحریک پاکستان وجود میں آئی۔ وہ وقت آیا جب 31 دسمبر 1914 کو خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں اس جان فانی سے رخصت ہو گئے۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے اپنے ادبی انداز میں
اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے مسلمانوں میں شعور اجاگر کیا، مسلمانوں کو اپنے حقوق کی خاطر کھڑے ہونے کے لیے ایک فکر دی۔ اس تحریک میں آگے چل کر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کر کے یہ پیارا پاکستان حاصل کیا۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جن اشخاص نے، جن شخصیات نے تحریک پاکستان کو بنانے کے لیے، تحریک پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کردار ادا کیا، ان کی تمام تاریخ آپ کے سامنے لا سکے۔ خواجہ الطاف حسین حالی اردو ادب کے بہترین شاعر تھے۔ اردو ادب میں، اردو فکر میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ انہوں نے اردو ادب میں، فارسی ادب میں بہترین جوہر دکھایا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ابھی جانا چاہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔